اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساری چیزیں استعمال کرنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ اس میں کچھ چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حلال رکھا ہے اور کچھ چیزوں کو اس نے اپنے بندوں کے لیے حلال نہیں رکھا۔ انسانی صحت کا اور انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ سب چیزیں اس کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں کھانے کے بعد انسان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، وہ بیمار ہونے لگتا ہے، اس کے مزاج میں دقت پیدا ہونے لگتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے انسان کو راحت ملتی ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے، طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ چیزیں نہایت سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے بڑا زور دے کر بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ صرف پاکیزہ چیزیں کھائیں، اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا کہ صرف پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین پہ ہے پر حلال اور طیب، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس میں سے جو چیزیں حلال اور طیب نہیں ہیں، جسے اللہ رسول نے پاکیزہ نہیں فرمایا، ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ یہ جو ہوتا ہے نا بغیر کسی امتیاز کے ہر چیز کو استعمال کرنا، یہ جسمانی طور پر بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ لوگ جب چیزوں کو بلا دریغ استعمال کرنے لگتے ہیں اور بغیر کسی روک اور ٹوک کے استعمال کرنے لگتے ہیں اور بغیر کسی شرعی اصول اور قاعدے کے استعمال کرنے لگتے ہیں، تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ رزق کا معاملہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ رزق کا تعلق صرف پیٹ بھرنے سے نہیں ہوتا، رزق کا تعلق صرف زبان کے ذائقے سے نہیں ہوتا، بلکہ رزق کا تعلق تو انسان کی روحانیت سے ہوتا ہے۔ اگر وہ لقمہ حرام استعمال کرے گا تو مر جائے گا، روحانی طور پر ختم ہو جائے گا، اس کی موت ہے۔ لیکن اگر رزق کو پاکیزہ رکھے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق رکھے، پہلے تو لوگ تقوی اختیار کیا کرتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے، تو ان پرہیزگاریوں کا اگر خیال رکھے تو یہ مت سمجھے کہ میں روٹی اور سالن کھا رہا ہوں، بلکہ روٹی اور سالن وجود میں جائے گا تو نور پیدا کرے گا، کیفیات میں مضبوطی آئے گی۔ تو رزق کے مسئلے میں نزاکت کا خیال کرنا اور احساس رکھنا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی شامل نہ ہو جائے، کوئی اس میں کسی قسم کا لقمہ حرام نہ آ جائے، یہ بڑا ہی زیادہ ضروری امر ہے۔ اس میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے، نہایت احتیاط کا اور نہایت حساسیت کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ وظیفے تو خوب پڑھتے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، حج اور عمرہ بھی خوب کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کا بھی خوب دھیان رکھتے ہیں، لیکن اپنے رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ میں وظیفہ کر کے، چلہ کر کے، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے شاید میں اللہ رسول کا قرب پالوں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ نے وظائف خوب پڑھے ہیں، عبادات خوب کی ہیں، لیکن رزق کا خیال ہی نہیں کیا، تو یہ تو رکاوٹ پیدا کر دے گا سارے معاملات کے اندر، آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس قدموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں رزق حلال کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہے،
تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور منظور نظر ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی میل کچیل ہے، یہ تو رستے کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا رکاوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، جناب سعد بن ابی وقاص نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، اور خواہش دیکھو کتنی عظیم اور کتنی حسین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل کرتا ہے کہ جو عرض میں اپنے کریم کے حضور عرض کروں میرا مالک رحمت کر دے اور میری اس گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یہ میری دعا آپ قبول فرما دیں۔ اور اس کے بعد تو پھر لاٹری نکل آئی نا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو جب آپ یہ بن گئے تو پھر آپ جو مانگیں گے پھر تو آپ کے لیے دروازہ کرم کھل گیا۔ تو حضور کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بنوں۔ تو آپ مجھے بتائیے، یہاں آج کل ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں جناب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اچھی بات ہے، بڑی عمدہ نصیحت ہے اگر کوئی کسی کو اس طرح کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، وہاں کی حاضری اللہ نصیب کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو روایت لائے ہیں اس میں جو ایک بالکل ہی انفرادی پہلو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا اور ہماری سوچوں کو ایک نیا زاویہ سرکار نے عطا کیا۔ جناب سعد عرض گزار ہیں، حضور میں چاہتا ہوں میری جھولی اپنے رب کریم کے حضور جب بھی پھیلے مجھے گویا بھری ہوئی ملے، رحمت عطا ہو، کرم نصیب ہو۔ تو حضور نے وظیفہ بھی کوئی نہیں بتایا، چلہ بھی کوئی نہیں بتایا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں، جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے گا۔ بس آپ کھانے میں پاکیزگی کا خیال کریں، رزق میں آپ طہارت کے قائل ہو جائیں۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ لیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو لقمہ حرام کی، تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ تو میرے عزیز، یہ جو طہارت ہے نا، رزق کی طہارت، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنا مال ہم اکٹھا کرتے ہیں سارا کھا نہیں سکتے، نہیں کھایا جاتا۔ ایک دفعہ مجھے ایک نعت خواں صاحب نصیحت کرنے لگے کہ جناب وہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے نا کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہیں کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے۔ وہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے آپ نے ہر شے بڑی سستی کر دی ہے، بغیر کسی مطالبے کے چلے جاتے ہیں آپ، تو اس سے وقار نہیں رہتا۔ اور مجھے سمجھایا، ایک بڑے اچھے خطیب صاحب تھے اور ایک نعت مجھے انہوں نے سمجھایا۔ ظاہر ہے ہم چھوٹے بندے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کوئی سمجھائے، تو کافی لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ویسے صحیح بتا رہا ہوں، آپ کافی بندے سمجھاتے ہیں اور ہم بھی چلو سمجھنے کو تیار بیٹھے ہیں ہر وقت۔ تو وہ کہنے لگے کہ وقار نہیں، اور مجھے مثال دی، کہنے لگے بتائیں ایک ڈاکٹر کی فیس کچھ بھی نہیں، یا ایک کی فیس 1000 روپے اور ایک کی 10,000 ہے، تو لوگوں کی نظر میں قیمتی کون ہوگا؟ کہنے لگے ویکھو نا میں لینا 80 تو تسی کچھ بھی نہیں مانگدے، تو پھر بندیاں کنوں قیمتی سمجھنے؟ میں کہ گل تیری ٹھیک ہے، لیکن تینوں کس آکھیا اسی کچھ نہیں لیندے، اسی تے دل لینے ہاں۔ کس بندے نے تجھے کہا؟ تیری غلط فہمی ہے، تیری غلط فہمی ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے؟
وہ ایک بزرگ تھے نا، تو مرید ہونے کے لیے ان کے پاس ایک شخص آیا، تو انہوں نے کلمات پڑھا دیے، تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا، تو وہ اپنے شیخ سے کہنے لگے حضور تسی بیعت کیتا ہے ہتھاں چ ہتھ تے لیا نہیں، فرمان لگے سجنا دلاں چ دل جو لے لیا ہے، تو سودا تو دل کا ہے۔ تو لوگ سبق دیتے ہیں نا جی، سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جناب کمال ہو گئی، تو میں نے ان کی ساری بات سمجھ لی۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے بڑا سمجھایا ہے، آپ کی 80,000 فیس ہے اور بقول آپ کی آپ 2 محفلیں کرتے ہیں ایک دن میں، تے روٹیاں کنیاں کھاندے ہو؟ کہنے لگا جی وہ 2-3 ہی، تے میں کیسی تے تسی انج منگدے ہو جی میں 100 کھاندے ہو روز دی۔ بھئی کتنی روٹیاں کھا سکتے ہیں بتائیں؟ اللہ نے بندے کا پیٹ اتنا بڑا نہیں بنایا، 2-3 کھا لے گا کیا کرے گا؟ تو میں کہ 80 ایک تے 80 2 160 آپ روز لیتے، کھاتے کتنا کو؟ چپ کر گیا۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے آپ کو لمیٹڈ بنایا ہے تو ان لمیٹڈ کیوں ہوتے ہو؟ حضور کی ثنا خوانی کرنی ہے، کر کے تو دیکھو، اس میں تو کرم ہی بڑا ہے، اس میں تو عطا ہی بڑی۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیں کہ رزق اگر آپ کا پاک ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب۔ اور دوسری حدیث تو ترمذی میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گردآلود ہیں، اور آتا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں لمبا سفر کر کے آتا سے مراد یہ کہ مکے آتا ہے، مدینے آتا ہے، حرمین آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتنا لمبا سفر کیا ہے، کپڑوں پہ گرد پڑی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی ناجائز پیسوں کا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھے۔ تو یہ جو اس کے رزق کی ناپاکی ہے، اس نے اس سے اس کے رب کا رشتہ کمزور کر دیا۔ وہ کریم رب جو گناہگار سے گناہگار کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس کی قبول نہیں کرتا جس کا رزق پاک نہ ہو، جس کے رزق میں طہارت نہ ہو، جس کی روزی روٹی ناپاک ہو، اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اس میں تھوڑی احتیاط کریں۔ آج کل نا بڑی بے احتیاطی ہے۔ مجھے ایک بات کہہ لینے دیں، ہم کسی چیز سے کسی کو منع کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی 2 فتوے اور لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے فلانے سے پوچھا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے، ایک دوست مجھ سے پوچھ کے گئے کہ انشورنس کرانی چاہیے، میں نے کہا یار بچنا ہی بہتر ہے۔ تو 4 فتوے میرے پاس لے آئے، کہنے لگے مجھے فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں، فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں، فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کا پروگرام بن گیا کرانے کا، آپ کا نا اب ارادہ ہے، آپ نے کرانی ہے، تو دلیل بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی۔ تو کہنے لگے آپ اتنے انکاری کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے انکاری ہوں کہ میری انشورنس میرے رب نے کر کے بھیجا ہے، کتنی عمر جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، کتنے بچے ہوں گے، کتنی سانسیں ہوں گی، یہ تو لکھی ہوئی ہے، تو نہیں کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز طے ہے تو آپ نے نہیں کیوں کرانی ہے؟ وجہ۔ اور پھر بڑے سیانے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے، فلانی چیز بھی تھوڑی سی گول کر لو، فلانی بھی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ چلیں اختلاف تو آ گیا نا، پھر بھی گنجائش تو بن گئی۔ تو میں نے کہا پھر بھی میرے پاس بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے، میرے کریم رسول فرماتے ہیں شک والی چیز سے بھی بچنا، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اپنے رزق کو آلودہ نہ ہونے دینا، اپنے معاملات زندگی کے اندر طہارت رکھنا۔ کیا کریں، کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں صرف کھربوں روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا، ریڑھی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے، اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے ہیں۔ بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ عزیز بھائیوں، چھوٹی چھوٹی ذرا سی جگہ پر بددیانتی، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیچر رکھنے لگے ادارے میں، تو کہا یہ ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں 6 گھنٹے مسلسل پڑھاؤں گا۔ تو کہا شیخ یہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے
تنخواہ کے معاملے کو بہتر کریں. 6 گھنٹے مسلسل آپ پڑھا ہی نہیں سکتے. واش روم نہیں جانا آپ کو, چائے نہیں پینی آپ کو, آپ یہاں لکھیں کہ میں طبی حاجات کے لیے کلاس چھوڑا کروں گا. آپ چیزوں کو سمجھیں. میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں چھٹی کرتے تھے تنخواہ نہیں لیتے تھے, کہتے تھے کام نہیں کیا, تنخواہ کس بات کی. حلال اور طیب رزق پاکیزہ, اس کی احتیاط کرنا, اس کے پس منظر کو سمجھنا, اپنی روحانیت پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی داغ نہ آنے دینا, اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کوتاہی نہ آنے دینا. یہ بندے کی چیز روحانیت کو مضبوط کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو جب اس طرح کا موسم ہوتا تھا نا, بادل بن جاتے تھے اور دھوپ نہیں ہوتی تھی, تو امام صاحب کیا کرتے, اپنے سیلز مین سے کہتے کہ یہ نا دکان بند کر دو, آج ہمیں سودا نہیں بیچنا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ گاہکوں کو کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا, چونکہ موسم بادل کا ہے, دھند کا ہے, انہیں صحیح دکھائی نہیں دے گا. ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کچھ اور قیمت کسی اور کپڑے کی دے جائیں. ہمیں بالکل حلال اور طیب رزق کھانا ہے. ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی, یعنی اب تو بڑی بڑی لائٹیں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ نظر ہی کوئی کیا بات ہے, کیا کچھ آئے, اور کیا اس میں لوگ رنگ بھرتے ہیں اور کیا تعریفیں کرتے ہیں اور کیا ان کا انداز ہوتا ہے. اپنے رزق میں محتاط ہوں. ایک دوست ایک دن کہنے لگے, حضرت یہ جو لوگ بڑا ہی ڈراتے ہیں نا دوزخ سے, بڑا ہی پریشان کرتے ہیں, بڑا ہی آخرت کے بارے میں سخت جملے بولتے ہیں اور بڑی بعض روایات سنا کے ہمیں بڑے خوف زدہ کرتے ہیں, قیامت بڑی سخت ہوگی. ان کو بتایا کریں کہ اللہ بڑا کریم ہے, قیامت میں اس نے معاف کر دینا ہے, اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرا غضب زیادہ نہیں, میری رحمت زیادہ ہے. اتنا ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو اس لیے ڈراتے ہیں کہ آپ عمل کریں. کہنے لگے ٹھیک ہے عمل کریں گے, پر اتنا خوف زدہ انہیں سمجھایا کریں اللہ کی رحمت زیادہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے قیامت میں کرم فرمائے گا. تو میں نے کہا اللہ کا تو یہ بھی وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے, اس کے لیے آپ صبح شام ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں. اللہ کا وعدہ نہیں, جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے. تو آپ مہربانی کریں نا, آپ اللہ کا وعدہ ہے, آپ بیٹھ جائیں گھر میں آرام سے. اللہ کا وعدہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمے. تو جب اللہ کے ذمے رزق ہے تو سویرے اتنی جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ نہیں؟ عجیب بات ہے نا کہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے, پر تو تھک گیا ہے, تو بیمار ہے, پھر بھی جا رہا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں تو کہتا ہے بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. تو یہ بیٹھنا گھر میں, تو کہ بڑا مہربان ہے, اس کے ذمے ہے تو آ جائے گا, میں نہیں جاتا دکان. اس کے لیے بڑی کوشش ہے, ہمت ہے, جد و جہد ہے, سویرے ٹائم پہ اٹھنا ہے, 1 گھنٹہ لیٹ نہیں ہونی چاہیے دکان, اور اس کے لیے تیرا خیال ہے معاف کر دے گا. تو عجیب منشا ہے نا, فلسفہ عجیب. تو رزق کے مسئلے میں یہ کہنا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, تو یہ بڑی خوفناک بات ہے, اس کو سمجھیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نبی پاک نے بیان کی. حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے, پر جہاں سے آ رہا ہے, جس طرح کا آ رہا ہے آنے دو, جس سمت سے آ رہا ہے برانے دو. نہ ماں باپ پوچھیں گے, نہ بیوی بچے پوچھتے ہیں, نہ کوئی اور سوال کر رہا, آنے دو, کوئی گنجائش ہی نہیں. یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے علامت. اور شارحین حدیث فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, جو رزق کی پرواہ نہیں نہ کرتا کہاں سے آ رہا ہے, اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. پیاس بڑھتی ہے, بھوک بڑھتی ہے, اللہ اس کا فقر اور بڑھا دیتا ہے, اس کی غربت اور بڑھ جاتی, اس کے مسائل اور بڑھ جاتے. کیوں؟ پرواہ نہیں کر رہا کہاں سے آ رہا ہے, آتا جا رہا ہے, آئے جو آئے قابو کرو, جیسے آئے قابو کرو. اور حرام کی صرف یہی صورت نہیں کہ جو پیسے آپ کے نہیں تھے وہ آپ نے لے لیے, حرام کی بہت ساری صورتیں. جس آدمی نے جس چیز کے پیسے لیے اس کوالٹی کی چیز نہیں دی, اس کا رزق بھی پاک نہیں ہے. مجھے بتائیے, آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں کوئی بھی دوائی لینے کے لیے, وہ سب سے پہلی چیز یہ کہتا ہے باہر کی چیزیں نہیں کھانی. کیوں؟ جو باہر کی چیزیں بیچتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا
کہ ہم جو بیچ رہے ہیں وہ بیماری ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بیماری بانٹیں اور آپ کے گھر شفا ہے؟ آپ تکلیف بانٹیں اور آپ کے گھر راحت آئے؟ آپ مرض بیچیں اپنی دکان پہ اور آپ کے گھر شفا آئے؟ اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں دوائیاں اصلی نہیں ملتی، دوائیاں اصلی نہیں ملتی، باقی چیز تو اور ایک طرف رہ گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ڈاکٹر سیانا نہیں، آپ جا کے دوائی مانگے کہتے ہیں نسخہ وہی ہے، فارمولا تو لے جا۔ بھئی وہ جس نے لکھی ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہی لے کے آنا جو میں نے لکھی ہے۔ تو رزق ہمیشہ پاکیزہ، طیب، حلال۔ اسی طرح میں ایک دفعہ ایک ہمارے دوست ہیں پیر صاحب ہیں، ہم ملاقات کے لیے برسرے رستہ ہی کہیں ملاقات ہو گئی تو بیٹی انہوں نے اٹھائی ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرید کا فون آ گیا عقیدت مند کا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا، تو کہنے تینوں مرچاں دیتیاں نہیں سن؟ انہوں نے تخا تینوں بتیاں بھی دیتیاں سنوں کیوں نہیں ساڑیاں تو میرا چونکہ دوست تھا تو میں کیا اپنی بچی ڈاکٹر کو لے چل رہے ہیں، انہوں مرچاں دے جانے، انہوں بھی آ کے کسی چنگے ڈاکٹر نو مخائے۔ خدا کے بندے کیا فلسفہ ہے تمہارا؟ اپنی بچی کہتا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں لے کے، اس کو کہہ رہا تینوں مرچاں، اور میں کیا انہوں کہا چل مرچاں بھی تو ہا پر کسی ڈاکٹر نو بھی بخا۔ یہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دیکھیں نا، دوائی کھانا کیا غلط ہے؟ یہ جو ادویات ہے اس میں شفا کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ کیوں تہمات کا شکار ہیں، کیوں وہموں کا شکار؟ تو پاکیزگی رزق ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان فرمائی، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور اس مثال نے نا کچھ چیزوں کو واضح کیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں کہ رزق میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان کر کے اس ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ رزق کے معاملے میں محتاط کتنا رہنا۔ حضور فرمانے لگے کسی شخص نے 10 دینار کا لباس خریدا ہے لیکن اس میں 1 دینار ناجائز ہے، اس کی جو قیمت خرید ہے وہ 10 ہے، لیکن اس میں جو اس کا اپنا نہیں، جو ناجائز شامل ہو گیا وہ 1 ہے، 9 روپے اس کے اپنے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس نے 10 دینار کا جوڑا خریدا اور 1 دینار اس میں حرام کا ہے اور وہ 10 دینار کا جوڑا پہن کے اس نے نماز پڑھی، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ 9 دینار اپنے ہیں، اتنی بھی آمیزش حرام کی رب قبول نہیں کرتا، پسند نہیں فرماتا کہ 9 گنا اس میں جائز ہے، صرف 1 حصہ ناجائز ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنے کا کہا۔ نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا، زیادہ پیسے بہتر نہیں ہوتے، پیسے برکت والے بہتر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس برکت والی روزی ہو، رب تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اسی کے اندر سارے مسائل حل کرے، ضروریات پوری۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پیسیاں دی لوڑ کو نہیں، بس بندے نے کسی دا دینا کچھ نہ ہوئے، کوئی قرضہ لینے نہ کھڑا ہو دروازے پہ۔ باقی بہت زیادہ مالدار ہونا اور بہت زیادہ آسودہ حال ہونا، اس لحاظ سے اس میں ناجائز کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے۔ بس آپ نے قرض نہ دینا ہو، آپ کے ذمے کسی شخص کا دین نہ ہو، تو اللہ کا فضل ہے، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو 100% بچائیں، 100% بچائیں۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو امام حسن بھی ساتھ تھے، تو صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، تو امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا صدقہ ہے، میری اولاد کے لیے جائز نہیں۔ گویا حضور نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کسی کا مال تمہارے بچوں کے منہ میں ایک کھجور کی صورت میں بھی جائے، نکال دینا، یہ ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو تلخ رویے ہیں، یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ جو گھروں کے اندر طرح طرح کا فساد ہے، یہ جو الجھے بے چین تڑپتے اور ایک دوسرے سے خفا ہوتے لہجے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی ایسا بوجھ تو نہیں آ گیا
کوئی لقمہ حرام کی آمیزش تو نہیں آگے جس نے حالات اس قدر زیادہ تلخ کر دیے. میرے عزیز یاد رکھیے گا، جب تک رزق کے مسئلے میں ہم پاکیزگی والا مزاج نہیں بناتے، اپنی طبیعتیں ٹھنڈی نہیں کرتے. دیکھیں ایک جملہ کہہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو کہاں پہنچا دیا. فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا، جو گوشت حرام سے پلے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ نہیں جائے گا جنت میں، چونکہ پلا وہ حرام سے ہے تو وہ جنت کے لیے نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کچھ اور ہے. تھوڑی سی احتیاط کرنا، تھوڑا سا لحاظ کرنا، تھوڑا چیزوں کو سمجھنا، تھوڑا غور کرنا. یہاں یہ حالت ہو گئی ہے کہ چند ہزار روپے کے معاملے میں لوگ غیر محتاط سمجھدار نہیں. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بغداد کے اس تاجر کی ان 2 بیویوں کے بارے میں ہر روز دعا کرتا ہوں. اور وہ روز دعا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے بغداد کا ایک تاجر تھا، ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، تو اس کو وہاں مہینوں رہنا پڑتا تھا. سفر بھی بڑا لمبا تھا، ظاہر ہے گھوڑے پہ یا پیدل جانا پڑتا تھا، اونٹ پہ جانا پڑتا تھا. تو اس نے سوچا میں مالدار ہوں، وسعت ہے، تو وہاں نکاح کر لیا. اس ایک شادی کر لی، مکان بھی لے لیا. پہلی بیوی کو بتایا نہیں. بیوی آپ کو پتہ ہے بڑی سخت قسم کی جاسوس ہوتی ہے، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا بیوی کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ پہلے یہاں سے کپڑے دھل کے جاتے تھے، وہاں سے کپڑے بغیر دھلے آتے تھے، کئی اور چیزیں تھیں. اب سارے معاملات اور طرح کے ہونے لگے تو بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی. اس نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ اب کہ یہ شام جائے تو ذرا اس کی جاسوسی تو کرنا. تو وہ شخص ملک کے شام تک جاسوسی کرنے گیا اور واپس آ کے اس نے کہا کہ بہن تیرے شوہر نے وہاں نکاح کر رکھا ہے، گھر بسایا ہوا ہے. اس نے کہا پوچھ لیتی ہوں. لیکن یہ جب ملک کے شام سے ہجرت کر کے تجارت کر کے واپس آیا تو بیمار تھا بڑا سخت. تو خاتون بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. گیا تھا تو تب بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، تو واپس آیا تو زیادہ بیمار ہو گیا تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے. تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا اور نکاح کر رکھا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اسی بیماری میں وہ تاجر فوت ہو گیا. سوال جواب کا وقت نہیں آیا. شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت گزری، اولاد تھی نہیں، 2 ہی بیویاں تھیں، کوئی اور رشتہ نہیں تھا. عدت گزری تو اس بیوی نے جو بغداد میں تھی، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ورثہ چھوڑ گیا تھا، اس نے اس کے 2 حصے کیے جائیداد کے، اور اسی جاسوس کو ساتھ لیا اور ملک شام چلی گئی. جا کے کہنے لگی بہن وہ میرا ہی شوہر نہیں تھا، تیرا بھی تھا، تو یاد حصہ تیرا بنتا ہے جائیداد میں، تو رکھ لے. تو وہ کہنے لگی جس رب رسول کو تو مانتی ہے میں بھی اسی کو مانتی ہوں. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی بالکل وہ میرے شوہر تھے، مجھ سے نکاح کر رکھا تھا، مجھے اخراجات دیتے تھے. اس بار جب وہ آئے تھے تو بیمار تھے، تو مجھے کہنے لگے مجھ سے تجارت بھی نہیں ہوتی اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ اس بیماری میں ٹھیک ہو سکوں گا. خدا جانے دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. مجھے انہوں نے 3 لفظ کہہ کے طلاق کے آزاد بھی کیا، مکان بھی دیا، کچھ رقم بھی دے دی، کچھ اور ضروریات کی چیزیں بھی دے دیں کہ یہ تمہارے وقت میں، آنے والے وقت میں تمہارے کام آئیں گی. ڈھیر سارا مجھے مال دیا. بہن میرا جو بنتا تھا مجھے مل چکا ہے. اب چونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں بیوی نہیں تھی، بیوی صرف تو ہے، لہٰذا اس سارے کی مالک تو ہے. حضرت ابو الحسن فرمایا کرتے تھے ممبر پہ میں بیٹھتا ہوں، جمعے میں پڑھاتا ہوں، نمازیں میں پڑھاتا ہوں، اور ارادت مندوں کی تربیت میں کرتا ہوں، شاگردوں کا استاذ میں ہوں. لیکن جو تقویٰ ان 2 بیویوں نے اختیار کیا ہے، میرا دل کرتا ہے روز اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا مانگوں کہ انہوں نے کسی کے حصے کا ایک لقمہ بھی لینا پسند نے کہا ہمارا بنتا نہیں، ہمارا حق نہیں، ہمیں چاہیے. میرے عزیز جب یہ معیار ہوتا ہے نا تقوی کا، پھر روحانیت نازل ہوتی ہے، پھر انسان باطنی طور پر ترقی کرتا ہے. سنو، پھر نماز میں دل لگتا ہے، پھر سجدوں میں ذوق پیدا ہوتا ہے، پھر دعائیں لمبی لمبی مانگنے کو جی چاہتا ہے، پھر درود و سلام کے لیے زبان سفر کرتی رہتی ہے، پھر تلاوت قرآن لذت دینے لگتی ہے، پھر مسجد سے وابستگی ہوتی ہے، پھر بندہ باتیں تھوڑی کرتا ہے،
پھر وہ باوقار اور وزادار ہوتا ہے، پھر سچ بولنے سے اسے لطافت نصیب ہوتی ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر خوش خلقی، لوگوں سے حسن سلوک، اپنے ذہن میں مثبت باتیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اپنے رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ یہ تھوڑی سی بھی بد ہضمی اگر لقمہ حرام شامل ہو گیا تو یہ بڑا خوفناک نتیجہ نکلے گا۔ میں کچھ آیات اور احادیث سے ثابت کر چکا ہوں کہ رزق حلال ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رزق حرام ہو تو انسان کا رب سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سے رشتہ اس کا بحال نہیں رہتا، اس کی دعائیں تک اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ اپنے اس معاملے پر ہمیشہ محتاط رہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔